گالدان جڑاؤ پٹاری پاس رکھی ہے، پان پر پان اڑا رہے ہیں۔ کہنے لگے آخر تم اپنی ضد پوری کر کے ہی رہی، اس نے کہہ دیا ہے کہ زیادہ لالچ نہیں کیا کرتے۔ مچھرن بولی یہ سب میری برکت ہے، میں اگر ضد نہ کرتی اور تمہاری باتوں میں آ جاتی تو میاں کو یہ دن نصیب نہ ہوتے، خواب میں بھی ایسا محل نہ دیکھتے۔ بہت سے بہت موڑے سے نکل کر نالے میں آ رہے تھے، کہتی تو سچ ہے، اور کہا اچھا خفا کیوں ہوتی ہو؟ تمہاری ہی کرامت ہے، میں کب عقل مندی جتاتا ہوں؟ کہنا فقط اتنا ہے کہ اب تو دنیا کے عیش مل گئے، کسی چیز کی کمی نہیں رہی، صبر سے اللہ اللہ کرو، اور یہی طریقہ بھی کہنا ہے۔ بیگم صاحبہ تیوری چڑھا کر بولی میں کیا جانتی تھی کہ تم صورت کے مرد اور دل کے زنانے ہو۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ خدا فقیر بنائے مگر فقیروں کا سا دل نہ بنائے۔ میاں صاحب ایسی کم ہمتی اور تھڑلے پن کی باتیں نہیں کیا کرتے۔ ہاں جی تو ہمیں محل ملا ہے، 2-4 دن کے بعد معلوم ہوگا کہ اب کیا چاہیے۔ یہ چیزیں تمہارے سوچنے کی نہیں، میں جانوں میرا کام۔ تم تو یہ کہو کہ تم نے میرا کہنا مان کر فائدہ اٹھایا یا نقصان۔ محل میں رہ کر سونے کے چھیر کھٹ میں سونے سے مچھرن کے دماغ پر ایسی گرمی پڑی کہ رات ہی بھر میں آسمان کی خبر لانے لگی۔ صبح اٹھتے ہی بولی یہ محل کیا جس میں رانی نہیں؟ اٹھو ذرا دریا تک لپک جاؤ، پری سے کہنا کہ محل کہیں بغیر رانی کے بھی ہوا کرتا ہے، اسے رانی بنا دو۔ مچھیرا بیوی کا منہ دیکھتے لگا کہ اس کا دل چل گیا ہے، گھبرا کر بولا بیوی خیر تو ہے، کوئی برا خواب تو نہیں دیکھا؟ ابھی رات ہی گزری ہے کہ پھر جان کھانی شروع کر دی۔ ارے نا شکری، اتنا تو ہو گیا، کیا چیز تیرے پاس نہیں؟ رانی کے کیا کے پر لگا ہوتے ہیں؟ مچھرن ذرا تیوری بدل کر بولی تم تو پورے الو کی دم ہو، کہہ دیا جو میں کہوں وہ کرو، ابھی توا گرم ہے، تم بھی تو راجا ہوں گے، سالم ٹولا نہ کرو۔ مچھرن تیور دکھاتے ہوئے ہمدانی سے بولی ہمدانی بہت جس کی اچھی عورت سے پالا پڑا ہے، پری کا کہنا بھی نہیں مانتی، 1000 بار کہا کہ بھی بس مہربانی کرو، میں راجا واجا نہیں بننا، مجھے یوں ہی جینے دو۔ وہ پری ہے، بگڑ بیٹھی تو نہ جانے کیا آفت آئیں گی، وہ کیوں سننے کو تھی، اپنی ہی کہنے لگی، اور جب تک وہ دریا پر نہ گیا ڈانٹتی ڈپٹتی رہی۔ غریب ہمدانی ڈرتا سہمتا پھر دریا کے کنارے پر جا بیٹھا، آہستہ آہستہ آوازیں نکالنے لگا روشن دو دریا کی رانی، غریب مچیرا کہیں گا پانی، بیوی میری بڑی ہے پاپن، اپنی دشمن گھر کی دشمن، پہلے تو تھی وہ استانی، ہو گئی راتوں رات وہ رانی، سن لو تم بھی اس کی کہانی، اس کی کہانی میری زبانی۔ مچھیرے کی تک بندی ختم ہوئی، پری پانی کی لہروں پر دکھائی دی، اس نے سلام کیا، وہ آنکھیں چڑھا کر بولی کیوں، اب کس لیے آئے ہو؟ مچھیرا ڈر گیا، کہنے لگا رانی جی کیا کہوں، جس نے بھوتنی نہ دیکھی ہو وہ میری بیوی کو دیکھ لے، نہ جانے میرے جان کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہیں، کان کا محل بنے رات ہی گزری ہے، اب صبح سے یہ ضد ہے کہ سچ مچ کی رانی بن کر اس میں رہوں، بلا سوچیے تو یہ بات بھی آپ سے کہنے کی ہے، مگر برا نہ ماننا، جھوپڑی کا محل بنا کر اس کا دماغ تو آپ ہی نے بگاڑا ہے۔ پری کچھ غصہ آیا کچھ ہنسی، کہنے لگی تو نے میرے شہزادے پر احسان کیا، اس لیے میں تیری بیوی کی یہ خواہش پوری کر دیتی ہوں، جاؤ، اس کو راج پاٹ بھی مل گیا، لیکن اب اس سے کہہ دینا کہ زیادہ لالچ نہ پھیلا، لالچ کا گھر ہمیشہ خراب ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ محل پر آیا رانی صاحبہ کا دربار آراستہ تھا، کوئی سزا پا رہا ہے تو کسی کو انعام مل رہا ہے، نوبت رکھی ہوئی ہے، وزیر امیر دست بستہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمدانی میاں یہ تماشا دیکھتے ہوئے دبے پاؤں محل کے اندر جا اپنے کمرے میں دبک گئے۔ دربار برخاست کرنے کے بعد جو مچھیرن رانی تشریف لائی تو بلا کے نخرے، کریلا نیم پر چڑھ گیا، زمین پر کیوں پاؤں رکھتی، 2 اٹھوارے بھی پورے نہیں ہوئے کہ نہ کوئی پانی دیوا تھا نہ نام لیوا۔ میاں لنگوٹی باندھے سارے دن دریا کا پانی کھنگولا کرتے اور یہ جنگل میں لکڑیاں چنتی پھرتی یا گدری کاٹتی رہتی، آج چٹکی بجاتے رانی بن گئی۔ ہزاروں سلامی دروازے پر کھڑے تھے، بیوی کو جو آتے دیکھا تو میاں ہمدانی کھڑے ہو گئے، وہ رانی تھی اور یہ ایک معمولی شوہر، ڈر رہے تھے کہ کہیں نکال نہ دے، اب اس کو میری کیا پرواہ، رانی ہو گئی ہے، بات کرنی چاہیے تھی، یہ سوچنے لگا کہ بیوی کہوں یا رانی۔ بیوی ان کی یہ حالت دیکھ کر مسکرائی، کچھ کہنا چاہتے تھے مگر زبان نہ الٹتی، آخر وہ بولی کیوں جی کیسا ہے، کیا تمہیں میرا رانی بننا اچھا نہیں لگا؟ ابھی نے ذرا جرات ہوئی، کہنے لگے بیوی نہ توبہ، بیوی حضور پہلے یہ بتا دو کہ اب تم مجھے پری کے پاس نہ بھیجوں گی نا، میں اب نہیں جاؤں گا، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ بیوی رانی نے نہایت خشک منہ سے فرمایا تم جانتے ہو میں کون ہوں، اس ملک کی رانی، تم سب کی جان و مال کی ملکہ،
تمہیں یہ پوچھنے کا حق نہیں کہ میں کیا کروں گی. یاد رکھو اگر میں حکم دوں گی تو 1 مرتبہ کیا 1000 مرتبہ تم کو جانا پڑے گا اور میری خواہش پری سے پوری کرانی ہوگی. ہمدانی بولے لیکن اس نے جو یہ کہہ دیا ہے کہ لالچ کا گھر خراب ہوتا ہے. بیوی رانی نے بناوٹی ڈانٹ بتائی کہ بس میں فضول بات سننا نہیں چاہتی. تو جب میاں مچھرے بیوی حضور کی باتوں سے زیادہ خسیانے ہونے لگے تو بیوی نے زیادہ چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا. گھور کر دیکھا، مسکرائی اور تھوڑی دیر کے بعد مچھیرا اور رانی میاں بیوی تھے. رات ناچ گانے میں گزری. صبح ہوئی بے فکری خوشی، نر ریشمی مخملی بچھونے، باہر کا موسم. کھڑکیوں میں سے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبوئیں لیے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی. دونوں میاں بیوی مچھیرا مچھیرن راجا رانی اپنے عالیشان بستر پر لیٹے ہوئے تھے. ماتھے میں جلن اور آنکھوں میں چکاچوند سی ہوئی کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. آتش گل کی گرمی سے جسے پسینے آ جائے، گنچے کی چٹک سر میں دھمک پیدا کر دے، اس کے لیے یہ سورج کی لپٹ قیامت تھی. فوراً مزاج بگڑ گیا. میاں کو جھنجھوڑ کر اٹھایا کہ میرا تو برا حال ہے، تم خراٹے لیے سو رہے ہو. وہ بیچارہ ہڑبڑا کر اٹھا، گھبرا کر پوچھنے لگا کیا ہوا، خیر تو ہے؟ بیوی بولی خیر تو اسی میں ہے کہ ابھی پری کے پاس جاؤ. یہ چاند سورج جب تک میرے قبضے میں نہیں آئیں گے میری جان کو آرام نہیں آئے گا. دیکھتے نہیں اس منہ سورج نے میری نیند حرام کر دی ہے. مچھیرا منہ کھولے بیوی کی صورت دیکھتا رہا. آخر جل کر بولا بیوی تمہارا دل تو نہیں چل گیا، دماغ تو خراب نہیں ہوا؟ کیسی باتیں کرتی ہو؟ زمین پر چلتے چلتے آسمان پر اڑنے لگے. نیک بخت کبھی چاند سورج پر بھی کسی کا بس چلا ہے؟ بیوی کہنے لگی دیکھو جی اپنی اوقات پر رہو. کہا رانی اور کہا مچھیرا. رانی بن یا کوئی اور، میں نے تو جان لیا کہ تیرا دل الٹ گیا ہے اور جو تو سیانی ہے تو میں پاگل ہو گیا. بیوی کہنے لگی اس وقت تو تم ہی دیوانے معلوم ہوتے ہو. مچھلیوں کی بو تمہارے دماغ سے نہیں نکلی. ہمدانی میں پاگل ہوں، تو مجھے جنگل میں سر پھوڑنے دے. یہاں کیوں گھوٹ رکھا ہے؟ بیوی کہنے لگی تم میرا کہنا کیوں نہیں مانتے؟ پر ہمدانی کہنے لگا ماننے کا ہوتا تو مانو. اول تو پری نے جتا دیا ہے کہ زیادہ حوث اچھی نہیں. پری کے خدا سے بھی بڑھ کر ہے. چاند سورج کو تیرے قبضے میں دے دیں گی. اس پر مچھیارے کی بیوی کہنے لگی تم مجھے اپنے سے زیادہ سمجھدار جانتے ہو یا پھر یہ بھی تم نے دیکھ لیا کہ میرے کہنے پر چل کر تم مچھیرے سے راجا بن گئے؟ جاؤ شاباش، سویرے سویرے چلے جاؤ، حجت نہ کرو. ہمدانی میں کہتا ہوں کہ پاگل نہیں، تو شیطان نے تجھے بہکا دیا ہے. اچھا میں پوچھتا ہوں کہ چاند سورج پر حکومت کر کے تو کیا کر لیں گی؟ ان میں کوئی لال لٹک رہے ہیں؟ بیوی کہنے لگی یہ دونوں بندھے ہوئے وقتوں میں نکلتے ہیں، مجھے پسند نہیں. تم ہی کہو جاڑے میں چاندنی سے کیا فائدہ؟ گرمی میں ادھر تو گرمی ادھر سورج ساتھ جھلسا دیتے ہیں. نکلتے ہیں تو چھپنے کا نام نہیں لیتے. میرے اختیار میں ہوں گے تو نہ میں چاند کو جاڑوں میں چمکنے دوں گی، نہ گرمیوں میں سورج کو کتنی دیر رہنے دوں گی. ہمدانی چاہے ساری دنیا کا بیڑا غرق ہو جائے. ارے پگلی ہونے والی بات کر. میں کہتا ہوں کہیں پری کو غصہ نہ آ جائے. مچھرن کی تو تقدیر پلٹا کھانے والی تھی، عقل کہاں سے ٹھکانے آتی. راحت کے ساتھ راج ہٹ بھی شامل ہو گئی. بیوی میاں کی سچی باتوں سے جل کر بولی اچھا اپنی چونچ بند کرو، میں کچھ سننا نہیں چاہتی. تمہیں حکم دیتی ہوں کہ ابھی اسی وقت دریا پر جاؤ، میرا کام کر کے آؤ. آج ہی سے دن کو سورج اور رات کو چاند میری مرضی کے مطابق نکلنا اور چھپنا چاہیے، ورنہ یاد رکھو ہاتھی کے پاؤں سے بندھوا دوں گی. میاں ہمدانی کی چٹی پٹی گم ہو گئی. ادھر کما ادھر کھائی. تقدیر کو برا بھلا کہتے ہوئے نکلا کہ کم وقت بادشاہت میں بھی چین نہیں. اچھے اچھے کھانے پہننے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ راج پاٹ کس کا جس میں دل ہر وقت بے چین رہے، ایک کے بعد دوسری آرزو پیدا ہو کر سکھ نہ رہنے دے. جاتا کہاں؟ عمر دریا پر گزری تھی، اسی طرف پاؤں اٹھے، پانی میں پیر لٹکائے غمگین ہو کر بیٹھ گیا. جی بہلانے کو گانے لگا. گانا وہیں تک بندیا تھی. درشن دو دریا کی رانی، غریب مچھیرا کہیں گا پانی. عورت کی مت اوندھ رہی ہے، مجھ کو ناحق روندھ رہی ہے. قسمت ہو گئی میری کانی، گلے اب آ گیا پانی. سن لو آ کر اس کی کہانی میری زبانی. پری ہو یا انسان روز روز کے رونے سے بیزار ہو جاتا ہے. دریا میں بڑی زور سے ابال اٹھا اور پری نے پانی سے نکل کر غصے میں کہا اے خوش مینڈک کو بھی زکام ہوا ہے، رانی بن کر بھی صبر نہ آیا. چاند سورج پر حکومت کرنے کی ٹھانی ہے، چونی بھوسی کی روٹی کھانے والی خدائی پر قبضہ جمانے لگی ہے. سچ ہے گندگی کا کیڑا گندگی جگہ ہی خوش رہتا ہے. جاؤ تمہارے نصیب میں وہی ٹوٹی جھوپڑی اور مچھلیاں پکڑ کر گزارا کرنا لکھا ہے. چلو چلتے بنو، اپنی بے صبری اور ناشکری کا پھل کھاؤ. پری نے میں کہہ کر غائب ہو گئی. میاں ہمدانی کا ڈر کے مارے برا حال. ہوش درست ہوئے تو شاہی پوشاک کی جگہ وہی پرانے پھٹے کپڑے
گھر آئے تو نہ محل ہے نہ جنگل میں منگل ہے، وہی اپنی جھوپڑی ہے اور بی مچھیرن بیٹھی ہوئی چکی پیس رہی ہے۔ آ گئے اپنی اصلیت پر،